أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. وقال أيضا يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك لولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلوات پڑھ دیں مولا. ایک مل کے آپ حضرات بلند ترین صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں. بحمداللہ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں بہت جلدی کچھ باتیں اس کے بعد بھی تقریریں ہونی ہیں اور خوشا بحال ہوں اور یہ خوش بختانہ توفیق نصیب ہوئی ہے آپ کے درمیان یہ سالانہ تبلیغی مجالس جو کئی برس سے یہاں کے مومنین منعقد کر رہے ہیں. اللہ آپ کے درجات بلند کرے، خاص کر وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور پروردگار آپ سب کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. میری گزارش ہے جگہ بہت ہے، اگر لوگ آ جائیں تو مجھے بھلے نہیں بات بھی والے ذاکرین کو بھی فائدہ پہنچے گا. اور مجلس باہر کیا ہے، سیدہ فرش پہ رہتی ہیں اور بی بی فرش پہ آتی ہیں، لہذا یہ جو دستور اور ایک رواج ہمارے یہاں سسٹم بنتا چلا جا رہا ہے کہ مجمع فرش پہ کم رہتا ہے، باہر زیادہ رہتا ہے. نہیں معلوم کہ باہر کیا رہتا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو سب اندر ملتا ہے. اب باہر اسی لیے کسی شاعر نے بہترین، ابھی آپ ایک تقریر مولانا موصول سے سماعت کر رہے تھے اور بحمداللہ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے سننے والے افراد ہیں تو بہت عظیم کیا بہترین فرش عزا کے لیے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز شاید ہمیں سختی ہو رہی ہے، ہم یہاں بیٹھنا ہمارے لیے دشوار ہے، ہم یہاں پہ بیٹھنے کو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. نہیں، یہ جگہ بہت عظیم ہے. سلام ہو ہماری ماں بہنوں کو کہ وہ اپنی اپنی چادروں کو بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے فرش کا انتظام ہے. یہ ساری کیفیت اسے محسوس کریں. یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات اپنے میں بہت عظیم ہے اور یقین جانیے اگر ایسا نہ ہوتا تو شاعر کبھی نہ یہ کہتا. شاعر کیا کہتا ہے کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں. سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں. یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. جو ہستیاں آتی ہیں علی، فاطمہ، حسن، حسین، آل محمد، ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. ہماری شکلوں کو
جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں، ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں۔ اسی سے جڑیے میں مجلس پڑھ دوں گا۔ اور کیا بہترین دو مصرے جو ابھی تک نہیں آیا ہے فرش پر، اب تو وہ آ ہی جائے گا۔ کیا بہترین دو مصرے کہے کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں، ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں۔ پہچانو تمہارا وجود کتنا بڑا ہے۔ شاعر کہتا ہے ارے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کوئی اس بارگاہ میں ہم اور آپ یہاں پر اپنا جو وجود ظاہری رکھ رہے ہیں، یقین جانیے ہم اپنی توفیقات میں اضافہ کرا رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ اگر آ رہے ہیں اور ان تبلیغی مجالس میں، لہذا پیغام ہے میں کہوں اسی لیے بغیر کسی تمہید کے میں نے ایک عظیم کلام، اور وہ ہے کلام قدسی اور حدیث قدسی، جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور یہی دو حدیث قدسی اور ایک اس کے بعد قرآن کی آیت میں مجلس تمام کر دوں گا۔ آواز قدرت ہے، توجہ کریے گا۔ کنتو کنزم مخفیہ فخلقت الخلق، اللہ اکبر، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ حدیث قدسی دیکھیے، جو کچھ بھی بنام دین، بنام شریعت، بنام اسلام، بنام مذہب، بنام شیعت، جو کچھ بھی ہمارے اور آپ کے پاس آج ہے، جسے ہم دین کہتے ہیں، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جسے ہم مذہب کہتے ہیں، جس کے اوپر مذہب کا ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، آج کے اس پرآشوب زمانے میں، نہیں توجہ کریے آپ، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، کم سے کم ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے، توجہ کریے، کہ یہ دین، یہ مذہب، یہ شریعت، جو کچھ بھی ہمارے پاس جو پروڈکٹ دین کا، شریعت کا، جسے ہم مذہب کہتے ہیں، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جسے ہم شیعت کہتے ہیں، جسے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، یہ ساری چیزیں جس پر ہم باقاعدہ مذہب کا ٹائٹل لگاتے ہیں کہ یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج سوال یہ ہے کہ یہ مذہب، یہ دین، جو کچھ بھی ہمارے اور آپ کے پاس ہے، وہ ملا کہاں سے ہے؟ نہیں پہنچی ہے۔ آپ دیکھیے اس کے سورس کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے پیسہ اور دولت ہر آدمی کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، کسی کے پاس 2 لاکھ روپے آ گیا، کسی کے پاس 10 لاکھ روپے کمایا، تو اس کے سورس آف انکم ہوتے ہیں، پیسے کا سورس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سرکاری نوکری ہو سکتا ہے 8-10 دکانیں ہوں روڈ پر، وہاں سے پیسہ آ رہا ہو، تو آدمی کی سورس آف انکم کئی ہو سکتی ہے، خود نوکری کر رہا ہو، زمینیں ہوں، اس کو اس نے کرائے پہ دے رکھی ہوں، وہاں سے پیسہ، وہاں سے پیسہ، تو سورس آف انکم جیسے آدمی دیکھتا ہے کہ اس پیسے کا سورس کیا ہے، ویسے آج کے اس دور میں بھی اگر آپ کو دین کی اصل کو سمجھنا ہے تو یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے دین کا سورس کیا ہے، شریعت کا سورس کیا ہے، یہ ہمیں ماتم کہاں سے ملا، یہ عزا کہاں سے ملی، یہ فرش عزا کہاں سے ملا، اس کا سورس پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب سورس کا کیا مطلب، مل رہا ہے، ہمیں سورس سے کیا مطلب، میں کہوں آپ کے سامنے، دیکھیں سورس جتنا پاک ہوگا اس سے نکلا ہوا مال بھی اتنا پاک ہوگا۔ نہیں تھوڑا بیدار ہوئیے، بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، آگے آ جائیں، تشریف لائیں، ایک مل کے بلندرین صلوات پڑھیے۔ بھائی ایک صلوات کم سے کم ایسی پڑھیے کہ شوال میں مجلس ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ رمضان والی صلوات نہ پڑھیے۔
دیکھیں پہلی مجلس ہے اور آج کے روز کے آپ انشاءاللہ اور آخری دن ہے، تھوڑا سا اپنی انرجیوں کو مضبوط کریے تو میں بھی کچھ آپ کی خدمت میں اور آپ کی خدمت کر کے جاؤں اور کچھ باتیں اور پیغام آپ تک اس تبلیغی مجالس کے حوالے سے پہنچا کے جاؤں۔ دیکھیے آج بنام دین سورس، مثلا آدمی کہاں ہے اور سورس جتنا پاک ہوگا، نہیں تھوڑا بیدار ہوئیے، سورس جتنا پاک ہوگا اس سے نکلا ہوا مال، آیا ہوا مال بھی اتنا ہی پاک ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سورس اگر حلال ہے تو مال بھی حلال ہوگا، سورس اگر حرام ہے تو آئی ہوئی دولت بھی حرام ہوگی۔ اللہ اکبر، یہی تو میں دین کے مسئلے میں کہہ رہا ہوں، دین کا سورس جتنا پاک ہوگا اس مذہب کا سارا مٹیریل بھی اتنا پاک ہوگا، نمازیں پاک ہوں گی، زکوٰۃ پاک ہوگا۔ نہیں، اب آئیے آج جانیے کہ ہمارے مذہب کا سورس کیا ہے، ہمارے دین کا سورس کیا ہے۔ سورس کا جاننا بہت ضروری ہے، جو کچھ بھی ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ تو آئیے میں آپ کی خدمت درس کر رہا ہوں، 3 سورس ہیں دین اور شریعت کے، جہاں سے ہمیں مذہب ملا ہے، جہاں سے ہمیں اسلام ملا ہے، جہاں سے ہمیں شریعت کی باتیں ملی ہیں، جہاں سے ہمیں دین ملا ہے۔ اس کے کتنے سورس ہیں بولیے؟ 3۔ اکیلے میں نہیں پڑھتا ہوں مجلس، تھوڑا سا نوجوان میری ہمراہی کریں، بزرگ تو سب مجھ سے بہتر، اور علماء جو بیٹھے ہیں وہ تو مجھ سے زیادہ کیا، میں ان کا شاگرد ہوں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو کتنے سورس ہیں دین کے؟ جہاں سے ہمیں مذہب ملا ہے، جہاں سے ہمیں دین ملا ہے۔ اور دیکھیں اس کی اسٹرانگسٹ جب آپ کو پتہ چلے گی تو آپ خود اپنا ہاتھ اٹھا کے واہ واہ کریے گا۔ تو آئیے سمجھیے کہ آپ کا مذہب کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط اور کتنا مستحکم ہے۔ تو آئیے، ہمارے دین کا پہلا سورس ہے قرآن۔ ارے کیا بیداری ہے محسوس کریے، ہمارے دین اور مذہب کے پہلے سورس کا نام ہے قرآن، جہاں سے ہمیں دین ملا، جہاں سے ہمیں شریعت ملی، جہاں سے ہمیں ماتم ملا، جہاں سے ہمیں عزاداری ملی، جہاں سے ہمیں مجلس کا سلیقہ ملا، جہاں سے ہمیں طریقہ نماز ملا، جہاں سے ہمیں طریقہ صوم و صلاۃ ملا۔ یہ سب کچھ اب آپ کہہ رہے ہیں کیا مطلب یہ کون سی بہت بڑی بات ہے؟ نہیں، فخر کریے، اس سے بڑا سورس ہے ہی نہیں۔ قرآن سے بڑا سورس کس کا ہوگا کہ جس کے بارے میں نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، اس لیے کہ یہ تو کلام الہی ہے۔ قرآن سے بڑا کوئی سورس نہیں ہے جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، جہاں سے ہمیں اسلام ملا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اسے چینج نہیں کیا جا سکتا۔ 1400 برس سے آج جیسا قرآن آیا تھا آج بھی ویسا ہی قرآن ہے، یہ بدلا نہیں جا سکتا، یہ چینج نہیں کیا جا سکتا۔ جملہ کہوں، قرآن کا معجزہ ہی یہی ہے کہ جو اسے بدلنے چلا اللہ نے اسے بدل دیا۔ صلوات پڑھ دو بلند ترین محمد آل محمد پر۔ یہ اتنا مستحکم سورس ہے قرآن کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اور جس نے اسے بدلنے کی کوشش کی اللہ نے اسے بدل دیا۔ ارے نہیں پہنچے کیا آپ لکھنؤ؟ نہیں دیکھا کہ کیا تھا؟ وہی تھا تو جو کہہ رہا تھا کہ میں قرآن بدل دوں گا۔ ارے بولیے، میں قرآن کی آیتیں تبدیل کر دوں گا، مگر اللہ نے کہا جو اسے بدلنے چلتا ہے میں اس کا چہرہ بدل دیتا ہوں، وہ نام بدلتا پھرتا ہے۔ ارے جملہ آپ کے حوالے ہوگا، یہ معجزہ قرآن کا ہے اور ایک معجزہ اہل بیت کا ہے۔ جو قرآن بدلنے چلتا ہے اللہ اس کا چہرہ بدل دیتا ہے، اور جو عزم اہل بیت بدلنے چلتا ہے اللہ اس کی نسل بدل دیتا ہے۔ صلوات بھی پڑھ دو محمد آل محمد پر۔
یہ اتنا مستحکم سورس ہے قرآن، جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، جہاں سے ہمیں شریعت ملی ہے، جہاں سے ہمیں مذہب ملا ہے، جہاں سے ہمیں مذہب کی باتیں ملی ہیں. یہ ایسا سورس ہے قرآن کہ جو کسی بھی صورت میں علماء بیٹھے ہیں پوچھئے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اور اتنا اس کے لیے ہے چونکہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، چونکہ اسے بدلنے کی کوشش کوئی کر نہیں سکتا، چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالی نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. جس کی حفاظت پروردگار کرے. تو ایک پہلا سورس ہے قرآن جو بہت مضبوط سورس ہے، جو بدلا نہیں جا سکتا، جو چینج نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، بہت بدلنے کی کوشش کی. اسی لیے باقاعدہ طور کے اوپر پیغمبر جب قرآن کی آیتیں سناتے تھے تو یہی سب مشرکین مکہ اور کچھ بنے ہوئے مسلمان، بنی امیہ کا ٹولہ، ابو سفیان کا ٹولہ، یہ رسول اللہ سے آگے کہتے تھے بدل ہو، اسے بدل دیجئے، اسے چینج کر دیجئے. کیوں؟ یہ ہمارے ٹائپ کی آیت نہیں ہے. بات کہوں، جیسے ہم مولوی بدلتے ہیں، نہیں پہنچے، جب ہم کو مولوی سوٹ نہیں کرتا ہے تو ہم مولوی بدل دیتے ہیں. ارے ہمیں ٹائپ کا نہیں ہے، ہماری ٹائپ کی بات نہیں کر رہا ہے، ہم مولوی بدل دیتے ہیں. ویسے ہی جب انہیں آیتیں سوٹ نہیں کرتی تھیں تو وہ سب رسول اللہ سے آکے کہتے تھے کہ اسے بدل دیجئے، اسے چینج کریے، ہمارے ٹائپ کے لائیے. تو آپ بتائیے رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ پیغمبر کہتے تھے ارے کمبخت، یہ میرا کلام تھوڑی نہ ہے جو بدل جائے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. ارے تھوڑا بیدار ہوں، جب تک وہ نہ چاہے گا تب تک یہ کلام بدلا نہیں جا سکتا. یہ تو اللہ کا کلام ہے، تبدیلی نہیں ہو سکتا. سبوں نے بہت کوشش کی کہ کیسے بھی کر کے قرآن بدل دیں، مگر رسول اللہ اتنے سخت تھے کہ کہیں بدلنے نہ دیا. نہیں بیدار ہوں آپ، بہت کوششیں کی، جیسے جیسے آیتیں آئے سوچتے تھے کچھ بڑھا دیں، کچھ کر دیں، مگر اتنا انتظام تھا رسول اللہ کا کہ کہیں بدلنے کی کوشش نہیں کی. اب ان کمبختوں کا یہ مقدر کی بات ہے، یہ دیکھا کہ رسول اللہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، چلو یہ مریں گے تب بدل دیں گے، ہم بدل دیں گے. جیسے لوگوں کی زمینوں میں وراثت بدلتے ہیں، ویسے ہی یہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ جب مر جائیں گے تب ہم بدل دیں گے. جیسے چاہا کہ تب بدلیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسے غور کریے، سن 11 ہجری کو جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے، سوچئے کہ یہ کتنا مستحکم سورس ہے. جب سن 11 ہجری کو گئے تو یہ سوچے کہ بدل دیں گے. جیسے ہی چاہا کہ بدلیں، علی نکل کے سامنے آ گئے. نہیں آپ خاموشی آپ کی بجا ہے، مگر میں مرحلے کو حل کر رہا ہوں. انہوں نے رسول کے بعد چاہا کہ قرآن بدل دیں، مگر علی نکل کے سامنے آ گئے. کہا میں خلافت کو لات مارتا ہوں مگر میں تمہیں قرآن بدلنے نہ دوں گا. علی نکل کے سامنے آئے، میں تمہیں ہرگز بدلنے نہ دوں گا. اور کہا کہ جب تک میں قرآن جمع نہ کر لوں اپنے دوست پہ ردا تک نہیں ڈالوں گا. علی نے اس کتاب کو، یہ مستحکم سورس ہے، رہنے دیں، یہ مستحکم سورس ہے جسے علی نے بدلنے نہیں دیا، علی نے چینج ہونے نہیں دیا. اب آپ سوچ رہے ہیں کیا ان بنی امیہ کے لوگوں کی آرزویں رک گئیں؟ نہیں، ان کی آرزویں تھیں کہ چلو علی جائیں گے بدل دیں گے. مگر جب علی گئے سوچا کہ بدلیں، حسن سامنے آ گئے. کہا نہیں پہنچے، حسن سامنے آ گئے. حسن نے کہا کہ میں صلح تو کر لوں گا، اے بنی امیہ کی اولادوں، میں تم سے صلح تو کر لوں گا، مگر تمہیں قرآن بدلنے کی اجازت نہیں دوں گا. حسن رہے، سوچا بدل دیں گے، بدل ڈالیں گے، بڑی کوشش، نہیں بدل پائے. مگر جیسے ہی حسن گئے تو سوچا کہ بدلیں گے. حسین نکل کے سامنے آ گئے. کہا ارے اب تو بولیے. کہا اب میں تمہیں قرآن بدلنے نہیں دوں گا. اچھا یہ مرحلہ کب تک چلتا؟ کہیں تو جا کے سپریم کورٹ کی مہر لگنی تھی کہ اب یہ بدلا نہیں جا سکتا، اب یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. یہی وجہ تھی کہ جب سن 61 ہجری میں شبر ملعون نے، یزید کے ان سارے کارندوں نے جب حسین کا سر کاٹا تو وہی کربلا میں ناچ کے کہہ رہے تھے میں نے قرآن بدل دیا، میں نے دین بدل دیا، میں نے شریعت بدل دی، میں نے قرآن بدل دیا، میں نے قرآن بدل دیا. جیسے ہی کہا کہ قرآن بدل دیا، حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن پڑھ کے کہا قرآن نہیں بدلا.
ایک اور اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. یہ وہ سورس ہے یہ دین اور مذہب اور شریعت کا کہ جو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں. اور یہ وہ معجزہ ہے اور یہ وہ کتاب ہے جہاں سے ہمارے مذہب کی اور ہمارے دین شریعت ہمارے اعمال کا سارا پتہ یہاں سے ملتا ہے. یہاں سے ہمیں دین ملا ہے، یہاں سے ہمیں شریعت ملی ہے، یہاں سے ہمیں اسلام ملا ہے. یہ پہلا سورس کیا ہے بولیے؟ 3 بتائے ہیں نا، پہلا بتا دیا. پہلے سورس کا نام ہے کیا بولیے؟ ارے قرآن. دوسرا سورس جہاں سے ہمیں دین ملا، 3 ہی بتاؤں گا مجلس تمام. دوسرا سورس جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، جہاں سے ہمیں شریعت ملی ہے، جہاں سے ہمیں مذہب ملا ہے، اس دوسرے سورس کو کہتے ہیں حدیث. دوسرے سورس کا نام کیا ہے؟ حدیث. دیکھیں مجھے اس پہ بحث نہیں ہے کہ کس کے پاس اچھی حدیثیں ہیں، کس کے پاس بری حدیثیں ہیں، مگر حدیث وہ سورس ہے کہ جہاں سے ہمیں دین ملا ہے، جہاں سے ہمیں شریعت. آج لاکھوں حدیثیں ہیں ہمارے پاس، لیکن آپ شکر ادا کریے کہ آپ اس خیمے میں نہیں ہیں کہ کہیے قال ابو ہریرہ. ارے میں نے بات کہہ دی ہے، علماء اسے محسوس کریں گے. بلکہ آپ شکر ادا کریے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قال الصادق قال الباقر قال الحسین قال العلی. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر. آپ شکر ادا کریے کہ آپ قال الصادق اور قال الباقر کہہ رہے ہیں. آپ وہ نہیں کہہ رہے کہ قال ابو ہریرہ جس نے 2 سال میں نہ جانے کیا کیا کارنامے اور کیا کیا کارستانیاں کر ڈالی. نہیں، بلکہ حدیثیں شریعت وہاں سے ہمیں ملی ہے، مذہب وہاں سے ہمیں ملا ہے، دین وہاں سے ہمیں ملا ہے. یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھیں، یہ حدیثیں جہاں سے دین مذہب ملا ہے. اور ایک سورس اور ہے جسے کم پڑھا جاتا ہے، میں اسی پہ توجہ دے رہا ہوں. ایک سورس اور ہے کہ جہاں سے ہمیں دین ملا، جہاں سے ہمیں مذہب ملا، اور جہاں سے ہمیں فضائل ملے، جہاں سے ہمیں مناقب ملے، جہاں سے ہمیں کچھ آل محمد کی عظمتیں ملیں. اس سورس کا نام جانتے ہیں کیا بولیے؟ اس سورس کا نام ہے حدیث قدسی. اب آپ سوچ رہے ہو یہ تینوں کیا مطلب؟ قرآن، حدیث اور پھر حدیث قدسی، یہ تینوں سورس کیسے ہیں؟ دیکھیں قرآن کیا ہے. قرآن کے لیے علماء کہتے ہیں اس میں لفظ بھی اللہ کا ہے، میری طرف توجہ کریے، اور معنی بھی اللہ کا ہے. یہ ہے قرآن. حدیث کیا ہے؟ جس میں توجہ کریے معنی بھی نبی کا ہے، یا لفظ بدلوں، معنی بھی معصوم کا ہے اور لفظ بھی معصوم کا ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ اس میں اللہ میں اور معصوم میں بٹوارا ہے کہ لفظ تو معصوم کا ہوگا مگر معنی پروردگار کا ہوگا. کہنا وہ چاہے گا، الفاظ کا انتخاب مصطفیٰ کرے گا. صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر. دیکھیں تھوڑا سا ہمراہی کریں، مسلسل سفر میں اور مجالس اور یہ سارے چیزوں کی وجہ سے تھوڑی سی آواز، چونکہ کل پوری رات کا سفر رہا اور لہٰذا آواز تھوڑا ہلکے گرفتا. لیکن آپ اگر ہمراہی کریں گے تو یہ جو گرد بیٹھی ہوئی ہے گلے میں، یہ دھیرے دھیرے چھٹ جائے گی اور پھر آپ گفتگو کے مرحلے کو محسوس کریے گا اور آپ تک بات پہنچے گی. اور مومنین پہ توجہ نہ کریے، لوگ دھیرے دھیرے آ جائیں گے، پورا امام باڑہ بھر جائے گا. ہمارے استاد مرحوم خدا غریق رحمت کرے مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ، وہ کہتے تھے کہ مجلس میں مومنین کی مثال قرآن کی آیتوں کی طرح ہے. مجلس میں جو مومنین آتے ہیں ان کی مثال قرآن کی آیتوں سے دی گئی ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا جیسے آیتیں ایک ساتھ نہیں آئی ہیں، ہاں ویسے مومنین کا نزول بھی ایک ساتھ کبھی بھی مجلس میں نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹی بڑی آیتیں آتی رہیں گی، آپ میری طرف متوجہ رہیے. ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. تو تیسرا سورس ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کیا ہے؟ جس میں لفظ تو معصوم کا ہے مگر معنی پروردگار کا ہے.
کہنا خدا چاہ رہا ہے مگر لفظ کا انتخاب امام کر رہا ہے، معصوم کر رہا ہے۔ اور اسی حدیث قدسی کو میں نے پڑھا ہے، بھیا انہدام جنت البقیع ہے، اگر مصطفیٰ کی شناخت ہوتی، نہیں پہنچے آپ، تو کبھی بھی ان کے مزار کے سامنے ان کی بیٹی کا روزہ نہ توڑا ہوتا۔ ارے میں نے لفظ کہہ دیا ہے، اگر اسے محسوس کریے، اگر درد مصطفیٰ کا احساس ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں بڑا دم بھرتے ہیں نبی نبی اور وہ سارے جلوے، تو آپ محسوس کریے اگر کبھی درد پیغمبر کا احساس ہوتا تو یہ کارنامہ کبھی آل یہود نہ کرتا، آل یہود اور یہ سارے کارنامے کبھی نہ ہوتے۔ لہذا اس عنوان سے سنیے، تیسرا سورس ہے حدیث قدسی، اور کیا ہے؟ ارشاد پروردگاری کہا جائے گا، چونکہ اللہ کہہ رہا ہے کیا کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، میں نے ایک نور کو پیدا کیا۔ ارے آپ نے تو بارہا اسے سنا ہے، تھوڑا سا میری ہمراہی کریے تو میں گفتگو آسان کر دوں۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک نور کو پیدا کیا، اس کا نام تھا مصطفیٰ، اس کا نام تھا محمد، اس کا نام تھا حبیب کبریا۔ اللہ اکبر، حسنین کا کہ نانا، علی کا سسر، فاطمہ کا بابا، کون؟ محمد۔ اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اچھا میرے جملے پہ واہ کریے نہ کریے، قرار صاحب کو تو آپ نے سنا ہوگا، جو بزرگ ہیں کم سے کم واہ کریں گے تو ان تک ثواب پہنچے گا، اور اس تبلیغی مجالس میں وہ آئے ضرور ہوں گے۔ خدا قری کے رحمت کرے، قرار صاحب کے درجات اللہ بلند کرے۔ وہ اس مرحلے پہ کہتے تھے یہ جو اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کہا سمجھیے، وہ کہتے تھے کہ یہ ایسی تھا ہے جس کی کوئی تھا نہیں لگا سکتا۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک نور کو پیدا کیا، میں نے ایک مخلوق کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ بتائیے وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے محمد، اس کا نام ہے مصطفیٰ، کوئی اور نہیں ہے۔ ارے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، دنیا جو کچھ بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا اس کی دلیل جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ امت نے مصطفیٰ کو نہیں پہچانا، امت نے پیغمبر کو نہیں پہچانا۔ اگر پیغمبر کو پہچانتے تو پیغمبر کے اقوال کو سمجھتے، ان کے قول کی عظمت کو سمجھتے، ان کی حدیث کو سمجھتے، ان کی باتوں کو سمجھتے۔ نہیں پہچانا تبھی یہ سب ہوا ہے۔ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، حدیث قدسی میں خدا کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کے نور کو پیدا کیا۔ میں نے کون ہے؟ وہ خلق اول ہے، وہ وجود اول ہے، وہ محمد کا نور ہے۔ نہیں آپ غور کریے، بڑی عظیم بات ہے۔ کون؟ اس واجب الوجود نے اپنے تعارف کے لیے جس ذات کو ذریعہ بنایا ہے، اس ذات کا نام ہے مصطفیٰ، اس ذات کا نام ہے پیغمبر۔ نہیں دیکھیں جنت البقیع ہے، مدینے تک پہنچنا ہے تو کچھ تو پیغمبر کے ذریعے سے پہنچیے۔ کیا؟ اللہ اکبر، اس وجود نہیں۔ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کم سے کم ان کمبختوں کو جواب دیجئے جو متوع بن کے داڑھیاں بڑی بڑی رکھ کے پیغمبر کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے کمبخت کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو مر گئے ہیں، ان کا وجود کیوں نہیں ہے؟ مرا وہ ہے جو محمد کو کہے کہ مر گیا ہے۔ نہیں مرا وہ ہے جو کھڑے ہو کے ارے یہ کچھ نہیں ہے، ان کے لیے کم سے کم جواب تو ہو۔ پیغمبر کو پہچانیے۔ کیا کہا؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کے نور کو پیدا کیا، میں نے پیغمبر کو پیدا کیا۔ آپ سوچئے کہ اس واجب الوجود نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے جس ذات کو ذریعہ بنایا اس کا نام ہے مصطفیٰ، اس کا نام ہے حبیب کبریا، اس کا نام ہے محمد۔ نہیں یہ عام بات نہیں ہے، اس واجب الوجود نے محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا ہے، بیچ میں رکھا ہے۔ نہیں پہنچ رہے ہیں، اسے قدر کریے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد مسلمانوں سے پوچھئے، یعنی جو اس واجب الوجود ذات کا ذریعہ بنے
اس کا نام ہے محمد. اور کتنی آسانی سے مسلمان کہہ دیتا ہے یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں, یہ ہمارے جیسے بشر ہیں, ہمارے جیسے چلتے ہیں, ہمارے چلنے پھرتے ہیں. اندازہ کرو کبھی آئینے میں شکل بھی قاعدے سے نہیں دیکھی اور محمد کو کہہ رہے ہمارے جیسے ہیں. جنہوں نے قاعدے سے اپنی شکل بھی کبھی آئینے میں نہیں دیکھی وہ حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں. جو اس خدا کی معرفت کا ذریعہ ہے, جو اس خدا کے تعارف کا ذریعہ ہے, اسے کہہ بیٹھتے ہیں ہمارے جیسے ہیں, ہمارے جیسے ہیں, ہمارے جیسے ہیں. نہیں آپ سن رہے ہیں, ارے یہ ہمارے جیسے کی ہی دین ہے کہ کچھ کمبختوں نے عجیب قصیدہ نکالا. اچھا ہمیں تو اب آپ کے قصیدوں پہ بھی بھروسہ نہیں ہے, کیا پتا کس بھگوڑے کو آپ جرار کہہ دیجئے. نہیں آپ کیونکہ قصیدے آپ جیسے چاہے سنیے, میں گفتگو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ کو کیا پسا آپ کو قصیدہ. پیغمبر قصیدے سے نہیں سمجھا جائے گا, پیغمبر ناز سے نہیں سمجھا جائے گا. نبی کے لیے یہ حدیث قدسی عظیم ہے کہ اس خدا کی معرفت کا ذریعہ جو ذات بنے اس کا نام ہے مصطفیٰ, اس کا نام ہے محمد, اس کا نام ہے حبیب کبریا. تھوڑا سا بیدار ہوئیے تبھی میں یہ جملہ کہوں گا ورنہ میں دہراتا رہوں گا. اس خدا, اس واجب الوجود ذات کا جو ذات ذریعہ بنے اس کا نام ہے محمد, اس کا نام ہے محمد, اس کا نام ہے محمد. نہیں پہنچے. ارے کمبختوں جنہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں محمد جیسا, انہوں نے تو کبھی نہ کہا. نہیں تاریخ میں اٹھائیے کیسے کہہ دیتے ہیں ہم نبی جیسے, ہم نبی جیسے, ہم نبی جیسے. ارے کمبختوں جنہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں محمد جیسا, انہوں نے تو کبھی نہ کہا. کسے کہنا چاہیے تھا؟ علی کو کہنا چاہیے تھا, حسن کو کہنا چاہیے تھا, حسین کو کہنا چاہیے تھا, فاطمہ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں محمد جیسا, میں محمد جیسی, میں محمد جیسا, میں محمد جیسا. جملہ بہت بڑا ہے. اما جنہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں محمد جیسا, انہوں نے تو کبھی نہ کہا. اور چرواہے کی اولادیں کہہ رہی ہیں محمد ہمارے جیسے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے آپ حضرات. کوئی جوان آ جاؤ پانی دے دو, ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات. جنہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم محمد جیسے, انہوں نے تو کبھی نہ کہا. علی نے کہا, حسن نے کہا, حسین نے کہا. بتائیے کسی نے کہا ہو کہ ہم حضور جیسے, ہم نبی جیسے, ہم پیغمبر جیسے؟ کہیں کوئی ایک بتائیے کسی نے کہا ہو ہم محمد جیسے؟ اگرچہ انہیں ہی تو حق تھا کہ یہ باقاعدہ بانگ دہل کہتے کہ ہم محمد جیسے, ہم نبی جیسے. ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ تھی, کسی کے پاس ہو نہ ہو. علی کے پاس تو پوری سند تھی کہ علی باقاعدہ کھلے عام مجمع میں کہیں کہ میں محمد جیسا. ارے اسے تو پیدا ہوتے ہی سند ملی کہ یہ محمد جیسا. ابھی بھی نہیں آپ پہنچے شاید. ارے جب دست رسالت پہ آئے, قرآن امامت نے تلاوت کرنی شروع کی تو کیا کہا؟ توریت سنا دی, انجیل سنا دی, زبور سنا دی, قرآن سنا دی. جب ساری کتابیں سنا دی تو پیغمبر نے سند دینی شروع کی. علی توریت صاحب توریت سے بڑھیا پڑھی, انجیل صاحب انجیل سے بڑھیا پڑھی, زبور صاحب زبور سے بڑھیا پڑھی. اور قرآن کے لیے کیا کہا؟ قرآن ویسے پڑھا جیسے میں, قرآن ویسے پڑھا جیسے میں, قرآن ویسے پڑھا جیسے میں. نہیں کچھ لوگ ابھی شاید شک کے دائرے میں ہیں, وہ سوچ رہے ہیں نبی نے یہ کیسے کہہ دیا کہ توریت صاحب توریت سے بڑھیا پڑھی, انجیل صاحب انجیل سے بڑھیا پڑھی, زبور صاحب زبور سے بڑھیا پڑھی. ارے علی کو نہ کہتے تو کسے کہتے؟ چونکہ توریت جس نبی نے پڑھا وہ اللہ کا کلام تو پڑھ رہا تھا مگر زبان اس کی تھی. انجیل جس نبی نے پڑھا
نہیں بیدار ہوئیے. انجیل جس نبی نے پڑھا کلام تو اللہ کا تھا مگر زبان اس کی تھی. زبور جس نبی نے پڑھا کلام تو اللہ کا تھا مگر زبان اس کی تھی. مگر اب جب علی نے پڑھا تو کلام بھی اللہ کا ہے زبان بھی اللہ کی ہے. اور جب قرآن سنایا تو کہا قرآن ویسے پڑھا جیسے میں. یہ کیا ہے؟ علی کو حق ہے کہ کہیں کہ ہم محمد جیسے. اما جسے حق تھا اس نے تو کبھی نہ کہا اور وہ پوری زندگی یہ کہتا رہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اور جسے اس کی بھی توفیق نہیں تھی وہ حضور کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے. نہیں تھا حق، کسی کو نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا. یہ دیکھیے یہ ایک حدیث قدسی کہ جو پیغمبر کی عظمتوں کو، اور ایک حدیث قدسی ایسی کہ جو سارے اہل بیت کی عظمتوں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، جسے میں نے پڑھا ہے. وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے سب میرے ساتھ وارد ہو جائیں گے. کیا ہے؟ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک. یہ تان کریے. دیکھیے یہ ہے جو سورس بنے ہیں مناقب کے، جو سورس بنے ہیں دین کے، جو سورس بنے ہیں اہل بیت کے فضائل کے. اور کیا کہا؟ یا احمد. اللہ پیغمبر سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے محمد، اے احمد، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا، نہیں بولیے، تو ہم کائنات کو ہی نہ بناتے. جان تو اور بڑھ گئی اس میں جب اس نے یہ کہا کہ لولا علی لما خلقتو، اگر علی آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اے محمد ہم آپ کو خلق نہ کرتے. ارے کم سے کم شہزادی کے حوالے سے مجلس ہے، اس پہ تو بولیے. اور اس کے بعد کا فقرہ تو بہت عظیم ہو گیا کہ جب یہ کہہ دیا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ محمد آپ کی خلقت ہوتی نہ علی آپ کی خلقت ہوتی. ہم سوچ رہے ہیں یہ کوئی آسان بات ہے، نہیں. لیکن حدیثوں کا جب آپریشن آپ کریے گا، اسے تو بارہا سنا ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حدیثیں کتنی عظیم ہیں، یہ حدیث قدسی کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر کتنی جان ہے. ہم سوچ رہے ہیں یہ تو فضائل روزی سنتے ہیں کہ اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ محمد کو پیدا کرتے. کچھ کم وقت اس کو کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کی بنائی ہوئی ہے، شیعہ اس میں فضائل بڑھاتے ہیں. ہاں اچھا ایک سوال میں کر رہا ہوں اور اسی پہ شاید گفتگو تمام ہو جائے گی. یہ مجھے بتائیے کہ یہ حدیث کس کی فضیلت میں ہے؟ یہ حدیث فضیلت میں ہے؟ کیا ہے حدیث؟ فضائل ہے؟ کیا ہے اس حدیث میں؟ کوئی بول دے میرا نوجوان، اتنے سال سے سنا ہے اس نے. یہ حدیث میں فضائل ہے کہ اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ محمد آپ کو پیدا کرتے نہ علی آپ کو پیدا کرتے. اگر محمد آپ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتے. بتائیے اس کی حدیث کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے؟ کیا بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب اس کے بعد آپ جو چاہے سمجھیے. جو میں سمجھ رہا ہوں حدیث یہی تو ہے کہ اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو نہ بناتے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس پوری کائنات سے بڑے ہیں مصطفیٰ. نہیں میں بڑی عظیم بات ہے، غور کریے. اور پھر کیا کہا؟ لولا علی لما خلقتک. علماء میری ہمراہی کریں گے. اور اگر علی آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو محمد آپ کو نہ بناتے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. جو میں سمجھ رہا ہوں یعنی کائنات سے بڑے ہیں مصطفیٰ اور پھر مصطفیٰ سے بڑے ہو گئے علی. ہاں اگر یہی تو کہا اگر علی آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم دونوں کو نہ بناتے. اور پھر اس کے بعد کا فقرہ کیا ہے؟ اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ محمد آپ کو بناتے نہ علی آپ کو بناتے. اس کا مطلب ہو گیا ان دونوں سے بڑی ہو گئی سیدہ. اگر آپ فضیلت لیجئے گا، اگر آپ افضلیت لیجئے گا تو یہی ہے. یہ حدیث یہی کہہ رہی ہے کہ ان دونوں سے. مگر اللہ اکبر ہمارے یہاں اس طرح کا معاملہ ہے نہیں. ہر حدیث کو فضیلت اور افضلیت کے دائرے میں نہ لیجئے.
کبھی کبھار اللہ اکبر کچھ چیزیں ضرورت بھی ہوتی ہیں. نہیں دیکھیے ضرورت اور فضیلت الگ الگ چیز ہے. ضرورت الگ ہے، فضیلت الگ ہے. اس حدیث میں آپ مجھے بتائیے، یہ جو اللہ نے کہا کہ اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات کو نہ بناتے. ارے کائنات کی کیا حیثیت ہے جس کے پسینے کے قطرے سے نبی پیدا ہوں؟ اس کائنات کا وجود اس کے سامنے کیا ہوگا؟ مگر اللہ نے کہا کہ اگر محمد آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو نہ بناتے. کیا مطلب؟ دیکھیں اس حدیث میں فضیلت نہیں بتائی جا رہی ہے. آخری مجمع تک اگر میں پہنچا لے گیا تو یقین جانیے میں سوچوں گا میری مجلس کا دل ہے جو آپ تک پہنچ گیا. نوجوانوں میری طرف دیکھو، اس وقت اس سے معیاری بات شاید نہیں ہو سکتی مجھ جیسے حقیر طالب علم کے ذریعے سے. علماء کو آپ سنیے گا کیا کہا، محمد اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے. یہ فضیلت نہیں ہے، توجہ کریے گا، یہ فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت بتائی جا رہی ہے. اب دیکھیں یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ دیکھیں لائٹ جل رہی ہے نا. ابھی میں آپ سے پوچھوں یہ لائٹ کیسے جل رہی ہے؟ بولیے کس سے جل رہی ہے؟ کوئی تو وہ کرنٹ ہے نا جو اس لائٹ کو جلا رہا ہے. اب ہم اس لائٹ سے کہیں نہیں، ہم اس لائٹ کو جلانے والا وہ کرنٹ ہے. ہم کرنٹ سے کہیں ایک کرنٹ اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اسے نہ بناتے. نہیں پہنچے آپ، بولیے اے کرنٹ اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اسے نہیں بناتے. ارے کیا مطلب؟ اس کرنٹ کے ذریعے سے اس کا وجود ہے. اگر وہ کرنٹ نہ ہو تو یہ روشنی نہ ہو. نہیں پہنچ رہے ہیں. یہاں پہ فضیلت نہیں بتائی جا رہی ہے بلکہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کرنٹ تم اس لائٹ کی ضرورت ہو، اگر تم نہ ہو تو اس کا وجود نہ ہو. ایسے ہی اس حدیث میں فضیلت نہیں بلکہ ضرورت بتائی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کی ضرورت کا نام ہے مصطفیٰ. ارے مجلس ہو جائے گی کہ پوری دنیا کی ضرورت کا نام ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی ضرورت کا نام ہے مرتضی. اللہ اکبر. اور ان دونوں کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ. ان دونوں ذات کی، علی و فاطمہ کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ. یہ لفظ بدل دوں، آپ نہیں سمجھے. علی علی نہیں ہے، علی امام ہے. نبی نبی نہیں ہے، خالی ان کے پاس نبوت ہے. یہ خالی محمد نہیں ہے، یہ خالی رسول نہیں ہے، ان کے پاس نبوت ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ ہے نبی، علی ہے امام. ان کے پاس ہے امامت، ان کے پاس ہے نبوت. بولیے. اور بیچ میں ہے فاطمہ. ارے مجھے کہنے دیجئے کیا مطلب؟ جیسے میں نے کہا نا علی و فاطمہ کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ. علی و فاطمہ کی، علی و محمد کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ. اور علی ہے امام، محمد ہے نبی. ان کے پاس ہے نبوت، علی کے پاس ہے امامت. تو کہنے دیجئے کہ فاطمہ نبوت کی بھی ضرورت ہے، امامت کی بھی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. یہ امامت کی بھی ضرورت کو فاطمہ کہتے ہیں، جو 18 برس میں بحر نبوت کو بحر امامت سے وصل کر دے. بہت دور رہتا یہ دونوں سمندر، مگر ٹوٹل 18 برس میں جو ذات اس سلسلے کو جوڑ دے اس ذات کا نام ہے فاطمہ. نبوت ہو، امامت ہو، ان دونوں کی ضرورت کو فاطمہ کہتے ہیں. کوئی سمجھے نہ سمجھے، ہاں ہم کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیا ہے؟ اچھا اب دیکھ لیجئے ایک فقرہ کہوں بہت آسانی سے. ابھی میرے ذہن میں بات تھی مگر کہہ دیا جس نے پہلی بات ہے، مگر آپ یہ سمجھیے یہ بات عظیم ہے. اچھا یہ ہمارا انعہدہ میں جنت البقیع کی یاد منانا اس بات کی یہ بھی دلیل ہے
کہ فاطمہ کے علاوہ رسول کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی. ارے شاید یہ نظریہ اگر پہنچ گیا ہو تو دعائیں دیں گے آپ. یہ یاد منانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی نہیں تھی، ورنہ اور بیٹیاں بھی اگر تھی تو دفن کہاں ہوئی، ان کا معاملہ کہاں تھا؟ تو کچھ تو مسلمان آواز اٹھاتے کہ جب ہم کہتے ہیں اکلوتی بیٹی تھی تو کم سے کم پلٹ کے تو کہا ہی جاتا ہے کہ نہیں اور بھی بیٹیاں تھیں، اور بھی بیٹیاں تھیں. رہی ہوں تو بتائیے نا کہ ان کی تدفین کہاں ہوئی، وہ اس دنیا سے کب گئیں. یہ انہدا میں جنت البقیع اس بات کا بھی پیغام ہے کہ فاطمہ اکیلی وارث محمد کی تھی. یہ اکلوتی بیٹی ہے پیغمبر کی جسے فاطمہ کہتے ہیں، اور یہی ہے جو نبوت کا بھی پاس و لحاظ رکھے ہوئے، امامت کا بھی پاس و لحاظ رکھے ہوئے. اور ضرورت تھی کوئی ذات ایسی ہو تو اس بحر نبوت کو بحر امامت سے جوڑ دے اور اسے وصل کر دے. آج دنیا افسانوں پہ گفتگو کرتی ہے، 4 بیٹیاں 10 بیٹیاں. اچھا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی زوجہ خدیجہ کے برابر نہیں ملی تو اسے 40 سال کا بنا دیا، اور جب کوئی بیٹی فاطمہ کے برابر نہ ہو سکی تو کہنے لگے کہ 4 بیٹیاں اور ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی فضیلت بیساکھی پہ ہے کہ اگر بیساکھی ہٹی تو فضیلت گر جائے گی، مگر ان کم وقتوں کو کون بتایا جائے کہ فاطمہ نے بیساکھی پہ فضیلت نہیں کمائی ہے، بلکہ فاطمہ کی خود کی کمائی فضیلت ہے. یہ کوئی بیساکھی پہ نہیں قائم ہے کہ بیساکھی ہٹی اور فاطمہ کی فضیلت ہٹ جائے گی. نہیں ارے وہ ہے. اچھا یہ سوچ رہے ہیں 4 نہیں، ہمارے استاد مرحوم کا فقرہ ہے، اگر آپ تک پہنچ گیا تو دعائیں دیجئے گا. وہ کہتے تھے 4 نہیں. اگر دیکھیں آپ نہیں بولیں گے تو میری دل شکنی ہوگی. یقین جانیے میں بڑی محنت کر رہا ہوں، آواز بہت گرفتہ ہے، پھر بھی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ میری آواز تک پہنچ جائیے تو شاید مرحلہ حل ہو اور دل کو شاید وہ تازگی ملے جو اہل بیت کے ذکر سے ہوتی ہے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو 4 نہیں بلکہ 400 بیٹیاں بھی اگر محمد کی ہوتی تو بھی فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہے. ارے واہ 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 کیا سماعت ہے. یہی محسوس کریے، 4 نہیں، کم سے کم سامنے والے لوگ 4 نہیں بولیے کتنی، 400. اچھا 400 سے اب تو زمانہ آگے بڑھ گیا تو میں آگے کی بات کروں. 4 نہیں 4000 بھی بیٹیاں ہوتی تب بھی فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ فاطمہ کو اگر سمجھنا ہے تو علی کو سمجھیے پہلے. علی کے لیے کیا ہے، کیا کہا محمد نے؟ اے فاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یعنی علی سے سمجھیے فاطمہ کو. کیسے سمجھیں گے؟ علی کے کتنے بھائی تھے؟ ارے بولیے، علی کے کتنے بھائی تھے؟ 4 بھائی تھے نا. علی اکیلے ہیں، باپ ابو طالب، ماں فاطمہ بنت اسد، ماں 1 بیٹے 4. نہیں پہنچ رہے ہیں آپ. اما ایسے ہی علی کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کو سمجھیے. جیسے علی 4 بھائیوں میں رہ گئے علی علی ہے. ارے 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 پہنچو. جیسے علی 4 بھائیوں میں رہ گئے علی علی ہے، ویسے فاطمہ اگر 400 بہنیں بھی رہتی تب بھی فاطمہ فاطمہ ہے. جیسے علی 4 بھائیوں میں رہ کے علی علی ہیں، ویسے فاطمہ 400 نہیں بلکہ 400 نہیں 4000 بھی اگر بہنیں ہوتی تب بھی فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہے. فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا کوئی تقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے. اچھا افسانے نہ گڑھیے. ہم نے افسانے بہت سنے ہیں کہ 40 سال کی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، 4 بیٹیاں تھیں 5 بیٹیاں تھیں. افسانوں کا دور گزر گیا. اب تو بچے بھی افسانے نہیں سنتے، ہمیں حقیقت دکھائیے. ارے بولیے، اب تو یوٹیوب کا دور ہے. افسانہ نہ گنائیے کہ 4 بیٹیاں تھیں 4 بیٹیاں تھیں. اللہ اکبر. اس زمانے میں اسماعیل دوبلدی نے پاکستان کے پارلیمنٹ میں
کھڑے ہو کر اس مسئلے کا حل کر دیا تھا۔ اسی میں جب یہ بات چل رہی تھی کہ 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں، تو اسماعیل دیوبندی نے وہیں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں 4 نہیں 4000 بیٹیاں لکھوں گا، کہ محمد کے 4 نہیں 4000 بیٹیاں تھی، مگر ذرا مجھے یہ بتا دو کہ مباہلے میں کتنی تھی، چادر تطہیر میں کتنی تھی، کس بیٹی کے بیٹے کے لیے۔ ہاں 4 نہیں، ہم اس سے زیادہ لکھیں گے، مگر یہ بتاؤ کہ مباہلے میں کتنی تھیں، چادر تطہیر میں کتنی تھیں، اور کس بیٹی کے بیٹے کے لیے رسول ناکا بنے؟ کس بیٹی کے بیٹے کو رسول نے اپنی مہار دی؟ اس پہ آگے ایک دم چپ ہے، نہیں وہ نہیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے افسانوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، حقیقت یہی ہے کہ حضور کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ ہے، رسول کی اکیلی جو فاطمۃ بضعۃ منی ہے، جو نور و قلبی ہے، جو پیغمبر کی جان ہے، جو بضعۃ رسالت ہے، جو رسالت کا جز ہے، وہ سوائے فاطمہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا منہ بھی کیسے لائیں؟ اچھا یہ ان کی بیٹی تھی، اچھا کبھی غور کریے 4 مثلا ازواج پیغمبر تو ہیں، آپ غور کریے نہیں مقابلہ ہے۔ اچھا فاطمہ تو چھوڑیے، فاطمہ کی ماں کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی، یہ تو پھر بھی فاطمہ ہے، فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا کبھی کبھار دیکھیے آغوش جیسی ملتی ہے، کیفیت اسی اعتبار سے اس تک پہنچتی ہے۔ آپ یہ کہیے فاطمہ کا، اچھا کوئی قصیدہ پڑھے نہ پڑھے، ان کا قصیدہ خدا پڑھ رہا ہے، دیکھیے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، یہ مادر فاطمہ کا قصیدہ ہے کہ اے پیغمبر جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے اپنا مال دے کے آپ کو غنی بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اب آپ کہیں گے، پوچھئے کسی سے جا کے، کسی سے بھی پوچھ لیجئے، مفسر اتنا جھوٹ گڑھنے والے بڑے بڑے ابو ہریرہ موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھئے کہ اس آیت سے مراد کون ہے، تو وہ بھی بیچارہ تھکا ہارا مارا وہی کہتا ہے، اس لیے کہ کہہ کیسے دے کہ فلانے نے رسول کی مدد کی، فلانے نے رسول کو دولت دی، اس لیے تھے تو سب بھکاری، اکیلے یہی فاطمہ کی ماں ہی تو تھی ثروت مند جو پورے مکے کو اپنا پیسہ کھلا رہی تھی، سب انہی کے ذریعے سے چل رہا تھا۔ تو اس آغوش کا مقابلہ فاطمہ کی ماں کا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں خدیجہ ہیں یہ، ان کا مقابلہ اس سے نہیں ہے۔ بات ہے تو کہہ رہا ہوں، دیکھیے بہت عظیم ہے، بہت سے لوگ وہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بات نہیں ہے، ارے خدیجہ کا مال تو بہت پاک تھا، مادر فاطمہ تھیں تو مال کو پاک رکھنا ہی تھا، کمایا۔ تبلیغی مجالس سے یہ بات تو ہوئی جانی چاہیے، مال پاک تھا، مال پاک تھا، ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھیے بہت عظیم بات ہے اس کو، یہ مادر فاطمہ ہے، جس آغوش میں یہ بچی پلی ہے، آپ سمجھیے کہ جب اس نے ہاتھ کی میل کو اتنا پاک رکھا ہے تو جس آغوش میں یہ بیٹی پلی ہوگی وہ آغوش اسی لیے ایسی بیٹی کے لیے قرآن کہے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ بس میرا عزیزوں، یہ چونکہ یہ سلسلہ اس ذات کا ہے، وہ بیٹی کا ہے جو اس حدیث قدسی کی جان ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ محمد ہم آپ کو پیدا کرتے، نہ علی ہم آپ کو خلق کرتے۔ اللہ اکبر۔ مجلس بعنوان انہدام جنت البقیع ہے، میں ابھی تازہ مدینے سے آ رہا ہوں، آپ یقین جانیے ابھی کچھ ہی دور، اور شاید اللہ اکبر مدینے کی گلیوں سے اگر احساس کے کان لگا کے سنو تو شاید آج بھی آواز بلند ہے،
صبت الأيام صعب لو أنها صبت الأيام سرنا لياليا. رو لو، آج تبلیغی مجالس کے آخری دن ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اپنے وجود اور اپنے لیے شکر کا سجدہ کرو کہ توفیق دی ہے. اس بی بی کی یاد مناؤ جسے رونے نہیں دیا گیا. کتنے حاضر ہو؟ کس کا دل کرتا ہے اگلے برس مدینے میں رہنا، سلام کرنا؟ نہیں نہیں نوجوانوں، بیٹھ رہے ہو، مجھ سے بڑی سفارش مصائب کے حوالے سے یقین جانیے بہت کم تھا، مگر تاکہ دوسرے ذاکر بھی پہنچ جائیں. اور میں شکر گزار ہوں منتظمین کا. وقت نہیں تھا، میری نوبت کل کی تھی، مگر میں نے کہا کہ میں مصروفیت ہے نہیں پہنچ رہا ہوں، لیکن انہوں نے مینیج کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. کمی رہ گئی ہو فضائل کے مرحلے میں تو معاف کریے گا، لیکن مرحلہ میں نے مصائب کا جو شکر ہے وہ یہی ہے کہ اگر سیدہ پر رو لیا گیا تو حق ادا ہو جائے گا. اس بیوی کو رونے نہیں دیا گیا. سنیں، اگر دل کرتا ہے آؤ اپنے کو مدینے پہنچاؤ. جو جہاں بیٹھا ہے وہ اپنے کو نہ سمجھنا کہ محمود پور میں بیٹھا ہے. سوچو رسول کا روضہ سامنے ہے، بقی کی ٹوٹی قبریں، ہاتھوں کو بلل کر کے کہہ رہے ہو السلام علیہ یا بنت رسول اللہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ اکبر. اپنے وجود کو لے چلو. استاد آیت اللہ فاطمی ایک عظیم فقرہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے فاطمہ کی سیرت یہ تھی کہ یہ ذات بولتی بہت نہیں تھی، بولتی بہت کم تھی. یہ فاطمہ کی سیرت تھی. مگر وہ کہتے ہیں رسول کے بعد جب امت نے بلوایا تو اس کا مرثیہ تھا صبت علیہ مساء. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ابھی بھی جو اس گریے سے متصل نہیں ہو سکے ہیں، جو ابھی بھی رو نہیں پا رہے، میری ماں بہنیں سب بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. ایسے مرحلے پہ ابھی بھی تھکے ہو، سوچ رہے ہو رو نہیں سکتے. آیت اللہ فاطمی کہتے تھے اے نوجوانوں، جب کوئی رو نہیں پاتا تھا تو وہ اس مرحلے پہ کہتے تھے اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے میری ماں بہنوں، جب فاطمہ پہ رونا نہ آئے تو اپنی انگلیوں کو اپنی پسلیوں پہ رکھو اور تھوڑا سا دباؤ دو اور پھر کہو ہائے سیدہ، ہائے زہرا. قیامت ہے، محسوس کرو. ٹوٹی نہیں. کبھی کبھار اللہ اکبر احساس کے آئینے میں مصائب سنو. بہت سنے ہیں، علماء سے سنیں گے. اللہ اکبر. بہترین مقرر آپ کے سامنے سنیے گا مجلس. میں یہ عظیم بات آپ کے خدمت میں کہہ رہا ہوں. کبھی کبھار ہمارے استاد تھے ایران میں محمدی، وہ کہتے تھے فاطمہ میں رونے کے لیے مجمع نہیں چاہیے، کہا گھر کا ایک کونا احساس کا کونا بناؤ. گھر کا ایک حصہ احساس کا حصہ بناؤ اور کوئی نہ رہے، کوئی آواز نہ آئے. ایسے دیکھو
کچھ چیزیں فاطمہ کے نام سے جڑی ہیں نا، تم کہو گے آواز خود بخود جیسے پلٹ کے آئے گی. کہتے اس احساس کے گھر میں جہاں کوئی آواز نہ ہو، بس کہو فاطمہ. سنو، تم کہو گے فاطمہ جیسے خود کوئی آواز آئے گی. ٹوٹی پسلیاں، ارے اگر پہنچ گئے تم کہو گے فاطمہ، آواز آئے گی چہرے پہ تماچوں کے نشان. تم کہو گے فاطمہ، بقی کے آواز آئے گی ہائے ٹوٹی قبر میں محمد کا لالا. اللہ اکبر. نہیں، میں صرف احساس پڑھتا ہوں. مصائب کے حقائق پڑھیے گا، آپ سنیے گا. کسی شاعر نے 2 مصرے کیا قیامت کے کہے تھے، مجھے یاد آ رہے ہیں. اس سے بڑی مصیبت شاید نہیں ہو سکتی. بہت عظیم 2 مصرے. علماء بیٹھے ہیں، جو سن سکے سنیں گے، بہت روئیں گے. کہتے یہ 2 مصرے جس نے کلیجہ پھاڑ دیا. کیا بہترین میر تکلم نے کہا کہ بطول رو پڑی فضا سے یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا سے یہ بتاتے ہوئے، ارے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، ارے تماچے کھاتا ہوا. بطول رو پڑی فضا سے یہ بتاتے ہوئے، ارے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. کبھی احساس کی دنیا میں آنا، اللہ اکبر. کسی ماں کے لیے کتنا سخت ہوگا کہ اس کے بیٹوں کے سامنے اسے تماچا مارا جائے. ارے سادات بیٹھے ہو، جو نہیں ہے وہ اولاد سیدہ تو ہے. اپنے وجود کے احساس کو محسوس کرو. بقی کی قبر کی تعمیر ہو جائے، سیدہ کا روضہ بن جائے. آئیے مصائب کو اس فقرے پہ ختم کروں گا اگر آپ موجود ہیں. روایت کے فقرے ہیں. پہلو سیدہ پہ دروازہ گرا، آواز اٹھی ہائے میرا محسن مارا گیا. نہیں شاید رو نہیں پائے. آگے محقق بہت عظیم مرثیہ انہوں نے لکھا ہے. میں مرثیے کا بس ایک مصرع پڑھ رہا ہوں. اگر آپ نے سن لیا بہت بڑا کلیجہ چاہیے، اور قیامت ہے سینہ چھلی چھلی ہو گیا. کہتے ہیں لستو ادری خبر المسمار. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا دروازے کی موٹی کیل نے سیدہ کے سینے کا کیا کیا، مگر میں کہوں گا اگر پوچھنا ہے تو فضا سے پوچھے. فضا کہتی تھی جب قدم رکھتی تھی اپنا ہاتھ اپنے شکم پہ رکھ کے کہتی تھی اے فضا میرا محسن مارا گا. عزیزو بس آخری فقرہ تمام ہے، اس کے بعد مجلس سنیے گا. خدا کوئی غم نہ دے. آ گیا مرحلہ وصیت کا. میں نہیں پڑھوں گا کچھ، آئیے شاید یہ وقت بھی نہیں ہو. میں نے کسی خطیب سے نہیں سنا اس مرحلے کو، لیکن اللہ اکبر
جو معتبر خطبہ ہیں ان سے نہیں سنا ہے، مگر یقین جانیے میں نے اس سلسلے سے ایک عالم دین ہے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے مگر دیکھا نہیں ہے، میں بس اس نیت سے پڑھ رہا ہوں، اس وصیت کو محسوس کرو۔ کہتے سیدہ پہلو شکستہ سنا بھی آپ نے، کہتے علی سے جو وصیت کی، کہتے ایک وصیت اس بیٹی سے بھی کی کہ جس کا روزہ ابھی مشکل میں ہے، دعا کرو کہ ماں اور بیٹی کے جیسا نہ ہو جائے مرحلہ۔ ماں کا روزہ تو ٹوٹا ہوا ہے، یہ ملعون بیٹی کے روزے کو نہ توڑ دے، اللہ شہزادی کے روزے کو سلامت رکھے۔ کہتے 5 برس کی زینب، اللہ اکبر، وصیت حجرے میں کر رہی ہیں، اے اسماء میری بیٹی کو میرے قریب بلا دے۔ زینب آئی، اماں کو دیکھا، اٹھنا چاہتی ہیں، ہاتھ رکھ کے کہا اماں لیٹے رہیے، جو کہنا ہے کہیے۔ فاطمہ بیٹھی، کہا نہیں بیٹھی، کچھ باتیں کہنی ہیں۔ آپ سنیے، جو ماں بہنیں ہیں یقین جانیے کلیجہ پھٹ جائے گا یہ فقرہ سنتے ہوئے۔ کوئی 5 برس کی بیٹی سے ایسی وصیت کرتا ہے، ہائے رے سیدہ کی غربت، اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رونے لگی اور کہتی ہیں اے زینب اپنے بابا کا خیال رکھنا۔ ہائے رے اس ذات کا، اس بیٹی کا، اس بیوی کا مقدر دیکھئے، اے میری زینب اپنے بابا کا خیال رکھنا، حسن کا خیال رکھنا، حسین کا خیال رکھنا۔ ساری وصیتیں کرنے کے بعد ایک صندوق کی طرف اشارہ کیا کہ اے میری بیٹی وہ صندوق ذرا میرے قریب لاؤ۔ کہتے ننھے ننھے ہاتھوں سے صندوق پکڑ کے قریب لائیں۔ جب صندوق کھولا تو کوئی خاص چیز نہیں تھی، کچھ کفن رکھے تھے، کچھ کافور رکھے تھے۔ فاطمہ نے کہا میری بیٹی اٹھاؤ، کہتے پہلا کفن و کافور اٹھایا، مصائب تمام ہو گئے۔ اماں کس کا ہے؟ اے بیٹی اپنے بابا کو دینا، یہ تیری ماں فاطمہ کا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، زینب رونے لگی، میں نے چھوڑ دیے مسائل۔ پھر دوسرا کفن و کافور اٹھایا، اے اماں یہ کس کا ہے؟ اللہ نے کیسے بتائے فاطمہ، یہ اپنے بھیا حسن کو دینا۔ اماں کس کا ہے؟ یہ تیرے بابا علی کا ہے۔ ارے بیٹی نے باپ کا جانا سنا، تڑپ کے رونے لگی۔ پھر ایک کفن و کافور اٹھایا، اماں کس کا ہے؟ یہ اپنے بھیا حسین کو دینا۔ مصائب تمام ہے، اپنے بھیا حسین کو دینا۔ اللہ اکبر، زینب روئی، مگر پھر ایک کفن و کافور رکھا تھا، اٹھایا، اے اماں یہ کس کا ہے؟ کہ اے میری بیٹی یہ بھی اپنے بھیا حسین کو دینا، یہ بھی تیرے بھیا حسن کا ہے۔ نہیں پہنچے آپ، فاطمہ کا ایک کفن، علی کا ایک کفن، حسن کے 2 کفن۔ کہتے زینب اماں سے لپٹ گئی اور رونے لگی، اماں بابا چلا جائے گا، اے اماں آپ چلی جائیں گی، بھیا حسن نہیں پہنچے آپ۔ روتے رو، میری طرف دیکھو، روتے 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 اب جب صندوق دیکھا تو نہ کفن تھا نہ کافور تھا۔ ارے فاطمہ کی بیٹی نے ہاتھ جوڑا، اے اماں ارے میرا بھیا حسین، کیا اسے کفن نہ ملے گا؟ ارے فاطمہ نے رسول کا کرتا، ہائے حسین، ہائے حسین، بہت پر رونق مجلس تھی، کوئی دعا نہیں کروں گا، مگر مولوی صاحب کی اجازت سے کہہ رہا ہوں، جیسے بیٹھے ہو حالات پرپاشوب ہیں، زمانہ ہمیں مارنے پہ تلا ہے، حالات دیکھ رہے ہو نا، مظلوموں کے لیے دعا، خاص کر لبنان کے ان شیعوں کے لیے دعا، اللہ اکبر، سید مقاومت کے درجات کے بلند ہونے کے لیے دعا۔ ہاتھ جہاں بیٹھے ہو ہاتھوں کا بلند کر کے آؤ، دعائے فرض، تمہارے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، بلند ہو کے دعائے فرض۔ میری ماں بہنیں جہاں بیٹھی ہیں اپنے ہاتھوں کو اپنے مقدرات کے لیے دعا کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک
علیہ وعلا بائے. دعا کرو. علماء کہتے ہیں سیدہ نے پہلو ٹوٹتے وقت بھی کہا تھا یا مہدی ادرکنی ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك التوأ وتمتعه فيها تبيت